ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں بول رہے تھے کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں اللہ تعالیٰ کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہیں پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں اللہ تعالیٰ کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سچ کہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا واقعی ایسے ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ کیا یہ بات ایمان کی حد کو چھو رہی ہے یا اس میں کوئی ایسی گہری حقیقت پوشیدہ ہے جسے سمجھنا ہر عام انسان کے بس کی بات نہیں؟ اور کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسی باتیں اس انداز سے کہی جاتی تھی یا اس کے پیچھے کوئی روحانی مفہوم ہوتا تھا؟ ناظرین، جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جو بظاہر حیران کر دینے والے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان کی گہرائی کو بیان کرتے ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ صحابی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث روایت کی، جن کی زندگی سادگی، تقویٰ اور علم سے بھرپور تھی۔ وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ایک ایک لمحہ یاد رکھ سکیں اور امت تک پہنچا سکیں۔ ان کا دل اللہ کے ذکر سے ہر وقت زندہ رہتا تھا۔ وہ راتوں کو عبادت کرتے اور دن کو علم کی خدمت میں گزارتے تھے۔ مدینہ منورہ کی گلیاں ان کے لیے صرف راستے نہیں بلکہ ذکر الہی کی کیفیت سے بھری ہوئی جگہیں تھیں۔ اسی ماحول میں ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں میں بلند آواز سے ایک ایسی بات کہنے لگے جو سننے والوں کے دلوں کو جھنجھوڑ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں اللہ تعالیٰ کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ یہ الفاظ سن کر جو بھی وہاں موجود تھا وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ کچھ لوگ خاموش ہو گئے، کچھ کے چہروں پر سوالات ابھر آئے اور کچھ کے دلوں میں بے چینی پیدا ہو گئی کہ یہ بات کس معنی میں کہی جا رہی ہے۔ کیا یہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے کی بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت ہے؟ اسی لمحے مدینے کی فضا میں ایک خاص سنجیدگی پیدا ہو گئی، کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں دین کی بات کو معمولی انداز میں نہیں لیا جاتا تھا بلکہ ہر لفظ کو بڑی ذمہ داری سے سنا اور سمجھا جاتا تھا۔ اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے جو دین کے معاملے میں انتہائی حساس تھے۔ وہ کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے چھوڑنے والے نہیں تھے۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہ فکر رہتی کہ کہیں امت میں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے انہوں نے یہ بات سنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی گلیوں میں اللہ تعالیٰ کو چلتے پھرتے دیکھا ہے تو وہ فوراً اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے لگے، کیونکہ ان کے نزدیک دین کا ہر لفظ انتہائی اہمیت رکھتا تھا اور کوئی بھی بات بغیر وضاحت کے نہیں رہنی چاہیے تھی۔ اسی سوچ کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک فیصلہ کیا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت معلوم کی جائے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، اور اسی جستجو نے اس پورے واقعے کو ایک نئے رخ پر ڈال دیا۔ اب یہ معاملہ صرف ایک بات کا نہیں رہا تھا بلکہ ایک ایسے سوال کا بن چکا تھا جس کا جواب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہی مل سکتا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس واقعے کی اصل حقیقت سامنے آنے والی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بات تک پہنچے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی گلیوں میں اللہ تعالیٰ کو چلتے پھرتے دیکھا ہے تو ان کے دل میں ایک خاص سنجیدگی پیدا ہوئی، کیونکہ وہ دین کے معاملے میں معمولی بات کو بھی بغیر تحقیق کے چھوڑنے کے قائل نہیں تھے۔ ان کی طبیعت میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی بات لوگوں کے درمیان پھیل رہی ہو اور اس میں ذرا سا بھی ابہام ہو تو اس کی اصل حقیقت جاننا ضروری ہے۔
تاکہ امت کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اسی ذمہ داری کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اپنے ساتھ لیا۔ ان کے چہرے پر غصہ نہ تھا اور نہ ہی جلد بازی، بلکہ ایک سنجیدہ فکری کیفیت تھی جو صرف دین کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ پھر وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک گہرا احساس تھا کہ معاملہ عام نہیں بلکہ ایمان اور معرفت سے جڑا ہوا ہے۔ مدینہ کی گلیاں اپنے معمول کے مطابق روشن تھی، مگر اس وقت ہر قدم ایک سوال کی طرف لے جا رہا تھا: کیا واقعہ ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہو، یا اس بات کا کوئی روحانی مطلب ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش تھے، مگر ان کے چہرے پہ کوئی اضطراب نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا مقصد سچ کو بیان کرنا تھا، نہ کہ کوئی غلط بات پھیلانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے مسلسل اسی بات پر غور کر رہے تھے کہ امت میں کسی بھی ایسی بات کو بغیر وضاحت کے نہیں رہنے دینا چاہیے، کیونکہ اگر غلط مفہوم پیدا ہو جائے تو بعد میں اسے درست کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ احساس تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جا رہا تھا۔ جب وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو ماحول میں ایک خاص سکون اور ادب کی کیفیت چھا گئی، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی معاملے کو پیش کرتے تو ان کے دل میں خوف خدا اور ادب دونوں ایک ساتھ ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معاملہ درپیش آیا ہے۔ اور پھر انہوں نے پوری بات بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مدینہ کی گلیوں میں اللہ تعالیٰ کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر مجلس میں موجود ہر شخص کے دل میں ایک لمحے کے لیے توقف پیدا ہوا، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی بلکہ ایک ایسا جملہ تھا جو ایمان اور معرفت کے گہرے مفہوم سے جڑا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموشی سے کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنی بات سچائی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ لمحہ انتہائی اہم تھا، کیونکہ فیصلہ اور وضاحت صرف وہ ذات دے سکتی تھی جن پر وحی نازل ہوتی تھی، اور وہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجلس میں موجود ہر شخص کی نظریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھیں، اور ہر دل اس انتظار میں تھا کہ اس بات کی حقیقت کیا یہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے کی بات ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسا مفہوم ہے جو عام انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ اور اسی لمحے وہ موقع آنے والا تھا جب اصل حقیقت واضح ہونے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا معاملہ عرض کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو چلتے پھرتے دیکھا ہے، تو اس وقت مجلس کا ماحول بالکل بدل گیا۔ ایک خاص سنجیدگی، ادب اور روحانی کیفیت ہر طرف چھا گئی، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی بات بغیر حکمت کے نہیں ہوتی، اور ہر سوال کا جواب وحی اور نبوت کی روشنی میں دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نہایت مؤدبانہ تھے، لیکن ان کے اندر امت کی خیر خواہی اور دین کی حفاظت کا جذبہ واضح تھا۔ وہ کسی بھی بات کو بغیر وضاحت کے قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک دین میں کسی قسم کی غلط فہمی بعد میں بڑے فتنے کا سبب بن سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی ادب کے ساتھ موجود تھے، اور ان کے چہرے پر اطمینان تھا، کیونکہ انہیں اپنے بیان پر کوئی شک نہیں تھا۔ اب مجلس میں ہر شخص کی نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ دلوں میں سوال اٹھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہے، یا اس سے مراد کوئی اور حقیقت ہے؟ مدینہ کی فضا میں ایک عجیب سا نورانی سکون تھا، جیسے ہر چیز اس بات کے جواب کی منتظر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی خود ہی ایک ایسی کیفیت تھی کہ دل خود بخود جھک جاتے تھے، اور جب کوئی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
पूरी तवज्जो के साथ हर लफ्ज़ को सुनते थे। इसी लम्हे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा वो बात दोहराई ताकि मामला बिल्कुल वाज़िया हो जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि उम्मत तक कोई ऐसी बात ना पहुँचे जिसका मफ़हूम गलत लिया जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी पूरे इत्मीनान के साथ अपनी बात की वजाहत के लिए खामोशी इख्तियार की। अब ये वो नाजुक लम्हा था जहां असल हकीकत वाज़िया होने वाली थी, क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक आम बात नहीं थी बल्कि अल्लाह ताला की मार्फत और दीदार के मफ़हूम से जुड़ा हुआ था, और इसका जवाब सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दे सकते थे। मजलिस में मौजूद हर शख्स की नज़रें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पे थी। हर दिल ये जानना चाहता था कि इस जुमले का असल मतलब क्या है, और इसकी असल कैफियत में वो लम्हा करीब आ रहा था जब हकीकत अपने पूरे मायने के साथ सामने आने वाली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस बयान को सुना तो मजलिस में एक ख़ास रूहानी सुकून छा गया। हर शख्स अपनी सांस रोक कर इस जवाब का मुंतज़िर था जो इस पूरे मामले की हकीकत को वाज़िया करने वाला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज हमेशा की तरह निहायत हिकमत, वक़ार और रहमत से भरपूर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को फ़ौरन सख्ती या इनकार के अंदाज में नहीं लिया, बल्कि इसकी असल हकीकत को वाज़िया फरमाया ताकि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इस उम्मत तक सही मफ़हूम पहुँचे। यहाँ ये बात समझने वाली थी कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी कोई बात बयान करते तो अपने फ़हम और ईमान की गहराई के मुताबिक अल्फाज इस्तेमाल करते थे, लेकिन इनके अल्फाज का असल मफ़हूम हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में समझा जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि अल्लाह ताला को आँखों से देखना दुनिया में मुमकिन नहीं, बल्कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में हर चीज़ से बुलंद और पाक है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत, इसकी रहमत, इसकी निशानियाँ और इसका निज़ाम हर जगह ज़ाहिर होता है। और जब बंदा ईमान की गहराई में जाता है तो इसे हर तरफ अल्लाह ताला की कुदरत के आसार नज़र आने लगते हैं। यही वो कैफियत है जिसे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़ुबान में इस अंदाज से बयान करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वजाहत के बाद मजलिस में मौजूद हर सहाबी के दिल में एक नई समझ पैदा हुई कि अल्लाह ताला को जिस्मानी आँख से देखने की बात नहीं, बल्कि दिल की बसीरत और ईमान की रोशनी से पहचानने की बात है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस वजाहत को सुनकर मुतमईन हो गए, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ सच्चाई तक पहुँचना था, ना किसी तरदीद करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात भी इस रूहानी कैफियत की अक्कासी करती थी जो एक सच्चे मोमिन के दिल में अल्लाह की याद और इसकी मार्फत से पैदा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब ने एक बहुत बड़ा असूल वाज़िया कर दिया कि दीन को हमेशा इसके सही मफ़हूम के साथ समझना ज़रूरी है और किसी भी बात को बग़ैर इल्म के ज़ाहिरी मायने में लेना दुरुस्त नहीं। मजलिस में मौजूद हर शख्स के दिल में ईमान की एक नई चमक पैदा हुई, क्योंकि इन्हें ये समझ आ गया था कि अल्लाह ताला की मार्फत आँखों से नहीं बल्कि दिल की रोशनी से हासिल होती है, और जो बंदा अपने दिल को साफ रखता है वो हर जगह अल्लाह की निशानियाँ देख लेता है। यही वो असल हकीकत थी जिसने इस पूरे वाक़े को एक गहरे सबक में बदल दिया, और हर सुनने वाले के दिल में ये बात बैठ गई कि अल्लाह ताला की पहचान सिर्फ अकल से नहीं बल्कि ईमान और यकीन से होती है। अब जब पूरे वाक़े की हकीकत वाज़िया हो चुकी तो असल पैगाम और इसकी रूह को समझना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऐसे अल्फाज सिर्फ ज़ाहिरी मायने के लिए नहीं होते थे, बल्कि इसके पीछे ईमान की एक गहरी कैफियत होती थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये फरमाते थे कि मैंने मदीने की गलियों में अल्लाह ताला को चलते फिरते देखा है, तो इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं थी कि अल्लाह ताला जिस्मानी तौर पर किसी शक्ल में मौजूद है, बल्कि ये इनके दिल की वो कैफियत थी जब वो अल्लाह ताला की कुदरत, इसकी रहमत, इसके निज़ाम और इसकी निशानियों को हर जगह वाज़िया तौर पर महसूस करते थे। मदीना की गलियां इनके लिए आम रास्ते नहीं थे, बल्कि इन्हें हर तरफ अल्लाह की कुदरत के जलवे नज़र आते थे, और यही वो ईमान की गहराई है जो एक सच्चे मोमिन के दिल को रोशन कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजाहत फरमाने के बाद ये बात मज़ीद वाज़िया हो गई कि अल्लाह ताला को आँखों से देखना दुनिया में मुमकिन नहीं, बल्कि अल्लाह ताला को इसकी सफ़ात,
اس کی نشانیوں، اس کی معرفت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی کا سوال بھی اسی اطاعت اور ذمہ داری کا اظہار تھا کہ دین کی کوئی بات بغیر وضاحت کے آگے نہ بڑھے، اور یہی وہ اصول ہے جس نے اسلام کو ایک مضبوط اور صاف فکری نظام عطا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان دراصل اس روحانی کیفیت کا اظہار تھا جو ایک ایسے دل میں پیدا ہوتی ہے جو ہر وقت اللہ کے ذکر، اس کی عظمت اور اس کی یاد میں زندہ رہتا ہے۔ جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے تو اسے ہر طرف اللہ کی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں، درختوں کی حرکت میں، ہوا کے جھونکوں میں، انسان کی زندگی کے ہر لمحے میں اسے اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا کے خالق کو دیکھنے لگتا ہے، اور یہی ایمان کی اصل حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں یہی سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے ظاہری آنکھ نہیں بلکہ باطنی بصیرت ضروری ہے، اور جو شخص اپنے دل کو اللہ کی یاد سے روشن کر لیتا ہے وہ ہر جگہ اپنے رب کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو اس پورے واقعے سے ہمیں ملتا ہے کہ دین کو ہمیشہ اس کی اصل رخ کے ساتھ سمجھنا چاہیے، نہ کہ صرف الفاظ کے ظاہری معنی پہ رک جانا چاہیے۔ اور جب ہم اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے، ہم اللہ کے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسی بصیرت عطا فرما کہ ہم تیری نشانیوں کو ہر جگہ دیکھ سکیں، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے ذکر سے اپنے دلوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔